کہ مدارس کا کردار اس ملک کی جڑوں کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ملک کی تاریخ سے ناآشنا اور ناواقف ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو، یہ ہمت نہ کی ہو، اس ملک کے اندر جس میں 250 سال تک اس ملک کا ہندو، مسلمان، جین، بدھ، ہر آدمی کے گلے کے اندر انگریز کی غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا۔ ہر آدمی غلام تھا۔ اگر کسی جگہ سے آزادی وطن کے لیے جہاد کی آواز نکلی ہے، وہ مدرسہ ہے۔ سب سے پہلا آدمی 1803 کے اندر جس دن انگریز نے کہا کہ ملک بادشاہ کا اور جنتا اللہ کی، لیکن حکومت آج سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، سب سے پہلی آواز اس بات کی کہ ملک غلام ہو گیا اور آزادی وطن کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان اور ہر ہندوستانی کا فرض ہے۔ ایک عالم دین کی آواز تھی جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے اور ان کے بیٹوں میں سب سے زیادہ علم جن کے دماغ اور سینے کے اندر پیوستہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی، ایک مدرسے کے اندر دلی میں جس کو لوگ ان کے دادا کے نام پر رحیمیہ مدرسہ کہتے ہیں، آج بھی وہ کلا محل کے اندر اس مدرسے کی باقیات موجود ہیں۔ اس مدرسے سے آواز نکلی تھی کہ ملک غلام ہو گیا، ہندو غلام ہے، مسلمان غلام ہے، اکثریت غلام ہے، اقلیت غلام ہے، ہمیں جہاد آزادی کرنا ہمارا مدنی فریضہ ہے۔ مدرسے کا یہ کردار ہے۔ اس مدرسے کو لٹوا دیا گیا، نام و نشان مٹ گئے، لیکن شاہ عبدالعزیز صاحب کو زہر دے دیا گیا، دلی سے نکال دیا گیا، لیکن وہ ایسا مرد مجاہد تھا کہ سب کچھ برداشت کیا مگر اس سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ایک مدرسے سے نکلنے والی آزادی۔ میں کہتا ہوں کہ آج جن مدرسوں کے اندر تالے لگائے جا رہے ہیں، یہی مدرسے کے سب سے پہلا مدرسہ دلی کا مدرسہ تھا، جس نے غلامی کے خلاف آواز نکالی اور اتنے بڑے بڑے افراد کو پیدا کر دیا جنہوں نے 150 سال کی محنت کے بعد ملک کو آزاد کرا دیا۔ میں کہتا ہوں میری سمجھ میں نہیں آتی آج ان مدرسوں کو یہ کہا جائے کہ یہ دہشت گردی کا اڈا ہے۔ جو پڑھایا جا رہا ہے وہ دہشت گردی پڑھائی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایسے جاہل اور بیوقوف ہیں کہ انہیں ملک کی تاریخ کا کچھ پتہ نہیں۔ پھر آپ دوسری جو سب سے بڑی چیز ہے وہ مساجد کے اوپر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، جاہل ہیں، لوگ نہیں جانتے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے مرکز مسجد کو بنایا تھا اور ایک اپنے خاندان کے شاہ اسماعیل شہید اور ایک آپ کے قریب رائے بریلی کے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں جو ان سے متعلق تھے شاہ عبدالعزیز سے، ان دونوں کو جہاد آزادی وطن کے لیے کھڑا کیا۔ لوگ نہیں جانتے، اور مرکز ایک مسجد کو بنایا دلی کے اندر، اس کا نام تھا اکبری مسجد، جس کو شاہجہاں کی بیٹی اکبری بیگم نے
اس مسجد کو تعمیر کیا تھا. اس مسجد کو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کے لیے مرکز بنایا گیا. وہ تحریک یہیں سے چلی ہے. ان مسجدوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر تالے بند کرو، بلڈوزر سے ان مسجدوں کو گرا دو. ارے پاگل ہو، بے وقوف ہو، اگر تمہارے گردن کے اندر غلامی کا طوق پڑا ہوا تھا، تم غلام تھے انگریز کے، تمہارے اندر ہمت نہیں تھی کہ تم انگریز کے خلاف کچھ کہہ سکو. اگر آواز اٹھی ہے انہی مسجد اور انہی مدرسوں سے اٹھی ہے. آج لوگ نہیں جانتے انگریز نے اس مسجد کو جو اکبری بیگم شاہ جہان کی بیٹی کی بنائی ہوئی تھی، ان کی تحریک کے خلاف اس کو تہس نہس کر دیا، دفن کر دیا. وہ پارک ہے، ایڈورڈ پارک اس کا نام تھا، آج سبھاش اس کا نام ہے. دنیا نہیں جانتی. جن مدرسوں کو اور مسجدوں کو تم بلڈوزر چلا کر برباد کر رہے ہو، یہی ملک کی آزادی اور غلامی سے نکالنے کی بنیادیں تھی. لوگ نہیں جانتے. میں یہ کہتا ہوں کہ کس بنیاد کے اوپر تم ان کی مخالفت کرتے ہو؟ یہی مدرسے تھے کہ اس کے بعد جب تم نے ان مدرسوں کو برباد کرا دیا، انگریز نے برباد کیا، تحریک اپنی جگہ پر رہی، ختم نہیں ہوئی. ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے. سن 1857 کے اندر، جہاد کے اندر، صرف دلی میں روشن مستقبل، روح روشن مستقبل، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کا قتل ہوا ہے. کون لوگ تھے؟ یہ وہی تحریک تھے جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلی کے ایک مدرسے سے اس تحریک کو بلند کیا تھا.